وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جب ابراہیم پیغمبر نے کہا ربی ارنی اے میرے رب تو مجھ کو بتا کیف تحیی الموتى تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے قال اولم تؤمن اے ابراہیم پیغمبر میرے ہر امتحان کو پورا کر دکھائے و ابراہیم الذی وفا میں نے سرٹیفکیٹ اور سند تم کو دیا وہ ابراہیم پیغمبر جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جتنے امتحان آزمائش پریکشا میں ٹیسٹ میں نے تمہیں ڈالا سب کو تم نے پورا کر دکھایا اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں لاتے قال بلا حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں وائی ناٹ میں تو مومن ہوں انا اول المؤمنین اول المسلمین قربانی کی دعا میں ہم لوگ پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا پہلا مسلمان پہلا ایمان لانے والا اور ایسا کہ اللہ کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنے قریب کا دوست بنا لیا ان ابراہیم کانا امتن قانتا اکیلے ایک جتھا گروپ اور جماعت تھے ایک گاؤں تھے ایک شہر تھے ایک آبادی تھے اکیلے انسان امت تھے اور پوری امت کو پورے گروپ اور جتھے کو انسانوں کے گروپ کو امت کہا جاتا حضرت ابراہیم اکیلے اللہ کے امتن قانتا للہ حنیفا اللہ کے اطاعت گزار تھے یکسو تھے ایک طرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کو لگائے ہوئے تھے اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں لاتے کیا تمہارا ایمان کچا ہے کیا تم شک کرتے ہو قال بلا نہیں کیوں نہیں میں تو ایمان لاتا ہوں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان حاصل کر لے پکا عین الیقین حق الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کیف تحیی الموتى تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ایمان تو لاتا ہوں تو نے سب پیدا کیا سب کو موت دیا آج تک سب کو زندہ کرے گا حساب لے گا کھڑا کرے گا وہی جان وہی بدن وہی جسم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وہی نفس اور جان جوڑے لگائے جائیں گے اور ان کو تو سزا دے گا جزا دے گا جنت دے گا جہنم دے گا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قلبی اطمینان قلب کے لیے میں پوچھ رہا ہوں قال فخذ اربعۃ من الطیر اے ابراہیم پیغمبر 4 پرندے لے لو فسرہن پال لو اپنے پاس سدھا لو نام رکھ لو بلاؤ کھلاؤ پلاؤ ہاتھ پر آ کے چنیں گے چگیں گے دانا تمہارے اطاعت گزار ہو جائیں گے پلے ہوئے ہو جائیں گے تمہاری آواز پہچاننے لگیں گے گھل مل جائیں گے تمہیں جاننے اور پہچاننے لگیں گے فسرہن الیک اپنے سے گھلا لو ملا لو اتنا اچھے سے پالو 4 پرندے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر ایک دن چاروں کو ذبح کر دو چاروں کا قیمہ بوٹی بنا لو ہڈیوں کے پر کے گوشت کے چونچ کے پیر کے ناخن کے سب کے ٹکڑے کر ڈالو قیمہ بنا ڈالو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر سارے پہاڑوں پر جاؤ اور پہاڑوں پر تھوڑا 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 ہر پہاڑ پہ حصہ رکھ دو اوپر ثم ادعوہن پھر جیسے تم پالے تھے جیسے بلاتے تھے جیسے کھلاتے تھے چمکارتے تھے جو آواز دیتے تھے جیسے ان کا نام کے ساتھ بلاتے تھے ویسے ہی ان کو بلاؤ ادعوہن ثم ادعوہن پھر ان کو ویسے ہی بلاؤ ارے حضرت ابراہیم نے کہا ذبح کر دیا موت کے گھاٹ اتار دیا خون نکل گیا خون تو زمین پہ پڑا گوشت اور بدن کے ٹکڑوں کو پر کو ٹکڑا کر کے قیمہ کر کے پہاڑوں کے اوپر ادھر ادھر ڈھیر سارے پہاڑوں پر میں نے رکھ دیا آپ کیسے بلاؤں آپ کیسے آئیں گے یہی تو اللہ دکھانا چاہتا تھا دیکھو کیسے زندہ کرتا ہوں انسان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جلا کر اس کے بدن کے راکھ بنا دیے گئے ایک سب سے دنیا کا گنہگار انسان اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے میں تو مروں گا اللہ مجھے معاف تو نہیں کرے گا میرا حساب لے گا تو جہنم میں ڈال دے گا اتنا گناہ میں نے کیا ہے اے میرے بیٹے میری لاش کو جب میں مروں گا تو جلا کے راکھ جمع کر لینا اور ایک تیز ہوا چلنے کے دن کا انتظار کرنا جب وہ تیز ہوا آئے گی میری راکھ کو اڑا دینا پھر دیکھتا ہوں میرا رب مجھے کیسے جمع کرتا ہے کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے میرا حساب لیتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں اور آگے حدیث قدسی میں الفاظ ہیں اللہ اسے زندہ کر کے پوچھے گا تو نے یہ کیوں کیا اپنے آپ کو جلا کر ہوا میں کیوں اڑا دیا اتنے اور ہوا پوری تزروح الریا پورے زمین پر اسے آسمان میں کہاں تک لے جائے گی تو میں یہ چاہتا تھا یہ دیکھنا چاہتا تھا میرے بدن کی راکھ کو اے اللہ تو کیسے جمع کر کے پھر سے زندہ کرتا کیا تو یہ جانتا تھا کیا تو یہ مانتا تھا کہ تیرا ایک رب ہے تجھے موت کے بعد زندہ کرے گا تجھے اچھے اور برے کا بدلہ دے گا تیرا حساب لے گا ہاں بندہ اسی
بندے نے کہا اے اللہ اسی ڈر سے تو میں نے کیا ہے کہ تو میرا حساب نہ لے سکے، اور تو ہے میں تو جانتا تھا، پکا یقین تھا تو مجھے پیدا کر کے دوبارہ زندہ کر کے میرا حساب لے گا۔ تو اللہ کہے گا کیا تجھے یقین تھا کہ تیرا کوئی رب ہے تجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور تیرا حساب لے گا؟ ہاں مجھے یقین تھا، اسی یقین کی وجہ سے میں نے اپنے بدن کے چیتھڑے اڑا کے راکھ کو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، تیز ہوا کا انتظار کرنا اور اسے اڑا دینا۔ حضرت ابراہیم بھی تو اللہ کہے گا اس بندے سے جس نے اپنے بدن کی راکھ کو اڑا دیا تھا، اللہ کہے گا اگر تیرا عقیدہ تھا، تیرا ایمان تھا کہ تیرا رب تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب لے گا، تو تیرا رب تو بہت رحم کرنے والا، تیرے اس ایمان کی وجہ سے تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی کہا ثم ادعوہن، یہ پرندوں کے چاروں پرندوں کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر میں نے رکھ دیا ہے خیمہ کر کے، اب یہ کیسے واپس آ پائیں گے؟ ثم ادعوہن، تم بلاؤ، آواز دو، ویسے ہی چمکارو، ویسے ہی ان کو بلاؤ جیسے، اور دانا لے کر جیسے بلاتے تھے ویسے ہی بلاؤ، یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے زندہ ہو کر تمہارے پاس آئیں گے۔ کیسے زندہ ہوئے؟ سمود علیہ السلام کی قوم کو پہاڑ سے لمبی تڑنگی چوڑی بڑی اونٹنی نکلی، پیدا کر کے دکھایا پہاڑ سے، پورے گاؤں کے جانور کھانا کھاتے تھے، پانی پیتی تھے، یہ ایک دن کھانا کھاتی تھی، پانی پیتی تھی۔ اللہ کر سکتا ہے، کیا ہے، کر کے بتایا ہے۔ یاتینک سعیا، اے ابراہیم پیغمبر تمہاری طرف یہ دوڑ کر آئیں گے۔ وعلم، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے عزت والا ہے، بڑے حکمت والا ہے۔ وہو الخلاق العلیم، ہر مرتبہ پیدا کرنا جانتا ہے۔ یبدئ الخلق ویعید، پہلی بار ابتدا کیا پیدائش کی، دوبارہ پیدا کرے گا، بار بار پیدا کرے گا۔ خالق ہے، خلاق ہے، خوب پیدا کرتا ہے، خلاق العلیم، ہر پیدائش کو جانتا ہے، کارگری پیدائش کے ہر گر کو جانتا ہے، بنا مٹیریل لائے پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو پہلی بار پیدا کیا، دوسری بار کرے گا، بار بار کرے گا، نئے انداز سے، اسی طریقے پر، اسی بدن، اسی جسم، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر سے جوڑے لگا دے گا۔ تمہاری جان اور تمہاری بدن کا وہی خیال، وہی سوچ، وہی وچار، وہی ذہن، وہی دماغ، وہی دل، وہی کان، وہی آنکھ، وہی بدن، وہی انسان پھر سے کھڑا کر دے گا اور پھر اس کا حساب لے گا۔ وَادْعُوهُنَّ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اے ابراہیم ان پرندوں کو بلاؤ، یأتینک سعیا، اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف زندہ ہو کر آ جائیں گے، اور تم پہچان لو گے وہی چاروں پرندے ہیں، اسی انداز کے ہے، وہی چونچ کا کلر ہے، وہی پر کے کلر میں فرق ہے، وہی پیر کا ان کا انداز ہے، وہی ان کے کھانے کا انداز، چاروں میں سے جو کم اور زیادہ کھاتا تھا وہی ان کی عادت ہے۔ یاتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لو اللہ بڑے عزت والا، حکمت والا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔